السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام رب نواز ہے اور ویلکم ٹو اپنا فارما چینل۔ یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے، اور جس طرح ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم اپنے کولیگز جو کہ فارما میں آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کی سکسیس اسٹوری شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، ویری آنریبل گیسٹ متی اللہ میمن صاحب، جن کو ہم ویلکم کریں گے اپنا فارما چینل پہ۔ تو متی اللہ صاحب، کچھ اپنے بارے میں بتائیں آپ۔ فرسٹ آف آل تو میں شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا، اور دوسرا آپ لوگوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ اور میرا نام متی اللہ میمن ہے، اور میں ایک کمبائن فیملی کے ساتھ بلانگ کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ٹوٹل میں سپورٹ کرتا ہوں اپنی فیملی کو۔ ہم ماشاءاللہ سے 4 بھائی ہیں آپس میں، جو کہ کمبائن رہتے ہیں، سب میرڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے، 2 سسٹرز ہیں، اپنا گھر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے متی۔ ویسے متی، آپ نے اپنا کیریئر جو ہے وہ کہاں سے شروع کیا؟ کچھ بتائیں اپنے کیریئر کے بارے میں۔ جی، میں نے کیریئر جو اپنا اسٹارٹ کیا تھا وہ 2012 سے جون میں اسٹارٹ کیا تھا بوش فارماسیوٹیکل سے ایز اے میڈیکل ریپریزنٹیو، جو کہ میں 2014 تک میں دسمبر تک اس کا پارٹ رہا تھا۔ پھر میں نے 2014 میں ہی گیٹس فارماسیوٹیکل جوائن کی تھی ایز اے سینئر میڈیکل ریپریزنٹیو، جو کہ میں 2022 تک اس کا پارٹ رہا۔ ابھی میں ایک ہیرانیز فارماسیوٹیکل میں فارماسیوٹیکل ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں۔ اوبیسلی بات ہے، کسی بھی آبجیکٹیو یا گول کو اچیو کرنے میں آپ کو ہرڈل ضرور آتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ نے پیریڈ فارما انڈسٹری کو دیا ہے اس میں کون کون سے ہرڈلز ہیں جو کہ آپ نے فیس کیے اور ان کو اوور کم کر کے آپ یہاں تک پہنچے؟ کچھ شیئر کریں اپنے بارے میں۔ جی، بہت سے ایسے ہرڈلس ہیں جو کہ میں نے پاس کیے ہیں۔ جس طرح سے سیلس کی جاب ہے، ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ کے، تو اس میں بہت ساری ٹربلس آتی ہیں ہمارے پاس۔ سیلس کی آتی ہے، ایتھیکل ویز کی آتی ہے، ان ایتھیکل ویز کی بھی بہت سارے چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے آگے نکلنا ہوا۔ میں نے ایتھیکل وے کو یوز کیا، جو کہ میں نے بہت سے پرابلمس دیکھی، ان کو فیس کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو فیس کرتے کرتے میں اس مقام پر ہوں آج۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا متی، آپ اگلے 3 سے 4 سالوں میں مقصد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک اسٹینڈ کریں گے اگلے 3 سے 4 سالوں میں؟ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس ڈیزگنیشنس کو انشاءاللہ جو ہے آگے موو کروں۔ جیسے کہ آگے کا جو ڈیزگنیشن ہے میرا وہ سیلس مینیجر کا ہے، تو کہ میں اپنا گرو کروں، اور اس ڈیزگنیشن کو حاصل کرنے میں مجھے 4 سال کا تو ٹائم زیادہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں 2 سال میں اس کو اچیو کروں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، بہت سارے آپشنس آپ کے پاس ہوں گے جب آپ فارما انڈسٹری کو جوائن کر رہے تھے یا آفٹر ایجوکیشن یا گریجویشن، تو آپشنس موجود تھے۔ وائی یو چوز فارما انڈسٹری؟ اس ٹائم دراصل ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کوئی جاب کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیریو تھا ایک ایسا فیملی کے حساب سے بھی، لیکن یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ملی تھی، میں نے اس کو اویل کیا۔ اور جب میں ان ہوا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا فارماسیوٹیکل کے حوالے سے، نہ اے جانتا تھا، نہ اے سے لے کے زی تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب ان ہوا تو ماشاءاللہ مجھے ہر چیز کا پتہ چلا، فارماس انڈسٹری کا پتہ چلتا رہا کہ دوسری بھی فارماسیوٹیکلس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں فارماسیوٹیکلس ایسی ہیں جو گرو کر رہی ہیں، اب جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جب میں نے اپنی محنت، اپنی لگاؤ لگایا، اور جب میں نے اپنا اتنا ٹائم اسپینڈ کیا اس کمپنی میں یا اس انڈسٹری میں، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک اچھا فیوچر ہے۔ اگر اپنے ہارڈ ورکنگ، اپنے پیشن کے ساتھ، اپنی جدوجہد کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس فیلڈ کو اگر اپناتا ہے تو وہ اپنی منزل ضرور پائے گا، جہاں تک وہ اپنا سوچتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس میں مقصد آپ کے پاس جس طرح میں نے کہا کہ فیلڈز تو اور بھی تھی، تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کا ارننگ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کیا ہم کمپیریٹیولی جتنی بھی فیلڈز ادرز ہیں اس کے مقابلے میں کیا ارننگ اسٹیٹس ہے یہاں پہ، اور اس طرح کی ارننگ ہے کہ ہم اپنا گھر اور اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنا سکیں؟ جی، ارننگ کے اسٹائلس تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ارننگ تو بہت اچھی ارننگ ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے کہ ہم اپنے گھر کو، فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، خود کو سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشلی بھی ہم سب کو سپورٹ کر رہے آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز بہت ہیں ارننگ کے حوالے سے، جیسے جیسے آپ گرو کرتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی۔
صحیح. تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں فیلڈ میں، اور آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، اور کس طرح آپ لوگوں سے ملتے ہیں، یا لوگوں کو ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن جسے ہم کہیں کہ وہ کیا ہے. جیسے کہ ہم لوگ جیسے فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ایک اپنا آبجیکٹو سیٹ کر کے نکلتے ہیں اپنا پیشنیٹ کے حساب سے، اپنی سکسیز کے حساب سے، کہ ہم اس ٹاؤن میں اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ہمارا ایک یہ آبجیکٹو ہے اور یہ کمپلیٹ کر کے آئیں. تو ہم اس لگن سے جاتے ہیں، اس سچائی کے ساتھ جاتے ہیں. میں نے اپنے کیریئر میں ہمیشہ سچائی سے کام کیا، اپنے دل لگاؤ سے کام کیا. میں جب بھی جہاں جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں اپنا پورا کام کر کے نکلوں، جو کہ میرا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے نکلوں. کہیں پہ بھی، حیدرآباد ہو یا حیدرآباد کی جتنی بھی پیریفریز ہے، میں وہاں اپنا کام پورا کر کے نکلتا ہوں. پھر مجھے چاہے رات ہو جائے، شام ہو جائے، یا مجھے اگر اسٹے کرنا پڑتا ہے تو میں اسٹے بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے نکل کے آتا ہوں. تھینک یو. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسلسل، آپ ماشاء اللہ 13 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، تو اس فیلڈ میں اوبیسلی آپ کے پاس بیریئرز بھی آتے ہوں گے، ہرڈلز بھی آتے ہوں گے، ایون پریشر بھی ہے، کیونکہ سیلس فیلڈ ہے تو اوبیسلی پریشر ہے. تو آپ اس کو، پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ ذرا ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں آپ. پریشر کو ہینڈل کرنا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس سیلس کی جاب ہے، ایک مارکیٹنگ سیٹ اپ ہے، بہت سارے ایسے ہمارے پاس پریشرز آتے ہیں، سیلس کے آتے ہیں، ڈاکٹرز کے آتے ہیں. لیکن پہلے ہم اس پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کا پریشر آیا ہے. پھر ہم اس کی سولوشنز نکالتے ہیں کہ کیا اس کی سولوشن نکلے گی، اور الحمدللہ اس سولوشن کو پھر ہم سولو کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم پریشر اپنا ہینڈل کر لیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم پرابلم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو اوور کم نہیں کر سکتے، یا اس کو کلیئر نہیں کر سکتے. اچھا، تھوڑا سا مجھے اوور ویو دیں کہ آپ کی، اگر ہم کسی بھی ہمارے جو نیو کمرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، تو ان کو ذرا اسٹرینتھ کے بارے میں بتائیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اس فیلڈ میں گرو کرنے کے لیے، اور اسٹے کرنے کے لیے. تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے کہ جیسے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو کام ایسا کریں جیسے کہ لوگ آپ کو فالو کریں. میں نے کام کیا، مجھے لوگوں نے فالو کیا، اور میں نے خود نوٹس کیا جب میں نے اپنی فیلڈ میں اترا، میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے باقاعدہ فالو کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کیا. میں نے کہا بھلے کرتے رہیں، میں اپنی دل و لگن سے کام کر رہا ہوں. آپ بھی اپنے لگن سے کام کریں، سچائی سے کام کریں، صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گڈ. متی obviously بات ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نگیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو فارما فیلڈ میں آپ کے انٹائر کیریئر میں وہ کون سی پینفل چیز ہے جو آپ مقصد ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ یہ چیز نہیں ہو تو بہت اچھی ہے چیز؟ میں اپنے فارماسیوٹیکل لوگوں کو اور اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم ایک دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ ہیں، ایم بی ایس ہولڈرس ہیں بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ڈی فارم لوگ جو ہیں، فارم ڈی والے لوگ وہ بھی کام کرتے ہیں. تو ہم ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، وائٹ کلر جاب ہے ہماری، اور ہمارے بہت سارے ایسے پینفل آتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ میڈیکل اسٹور والا یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بالکل ایک بالکل بے ہدا لینگویج میں بات کرتے ہیں. میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے لیے آتے ہیں، اور آپ ہمارے عزت کریں. جس وے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے آسکنگ کرتے ہیں، آپ سے ایک فیڈ بیک لیتے ہیں، تو آپ کو بھی ہم سے اسی وے میں، اسی چیزوں میں فیڈ بیک دے کے ہمیں الوداع کریں، تاکہ ہماری خوشی، ہمیں بھی خوشی ہو. بالکل آپ نے متی یہ صحیح بات آپ نے کہی، کیونکہ یہ فیکٹر ہے فیلڈ میں، کیونکہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم بھی ایک پروفیشن ہے. اور جس طرح ہم نے بتایا کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور جو تھوڑے بہت ہرڈلز ہیں، آئی ہوپ کہ یہ میسیج آپ کا کنوے ہوگا لوگوں تک اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا متی، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ کے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں ہم نے بات کی، آپ کے پروفیشن کے بارے میں بات کی، آپ کس طرح کام کرتے ہیں وہ ہم نے بات کی. تھوڑا سا اب ہم آتے ہیں آپ کی سائڈ پہ، پرسنلی تھوڑے سوال کیے جائیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی، آپ کو اجازت ہے. اچھا، پرسنلی اگر میں بات کہوں تو obviously ایک ہڈن سیکریٹ ہوتا ہے ہمارا بھی، ہر کسی ایک بندے کا ہڈن سیکریٹ ہوتا ہے جو کہ کوئی نہیں جانتا، ایون فیملی بھی نہیں جانتی. تو آپ کا ہڈن سیکریٹ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. میرا ہیڈن سیکریٹ یہ ہے کہ میں کسی
کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا فرسٹ آف آل. جب کوئی مجھے آگے بات بتاتا ہے کسی بھی طرح سے ون سائڈ بات ہوتی ہے تو لیکن میں ون سائڈ بات پہ یقین نہیں کرتا جب کہ میں اس کو فزیکلی سنوں کسی دوسرے کے منہ سے, دونوں طرفہ بات سنتا ہوں یا فزیکلی سنوں اس بات کو, تو پھر میں یقین کرتا ہوں اس بات کو. تو یہ میرا ایک ہڈن سیکریٹ ہے کہ شاید یہ میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا اور میرے فیملی ممبر کو بھی نہیں پتا. گڈ, مطلب ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جب تک آپ دیکھیں گے نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی ضرور ایسا ہی ہے. جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا یا اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا تو میں اتنا جلدی یقین نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے, بالکل آپ نے جو ہے نا وہ صحیح کہا. اچھا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ اپنا فری ٹائم جو ہے وہ کس طرح اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ پورا دن آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری ٹائمنگ تھوڑے ایکسیڈ ہوتی ہے کمپیریٹیولی جتنے بھی پروفیشنز ہیں, تو وہ آپ کا جو اسپیسیفک پیریڈ ہو اس کو کس طرح جو ہے نا وہ آپ اسپینڈ کرتے ہیں؟ فری ٹائم جیسے کہ میں جیسے فری ہوتا ہوں تو اگر میں دوپہر کا ٹائم دیکھوں کہ میں فری ہوتا ہوں, جس دن اگر میں حیدرآباد میں ورکنگ کر رہا ہوں تھوڑا فری ہوتا ہوں تو میں تھوڑا بہت ٹائم اپنی آفس کو دیتا ہوں, وہاں پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. باقی میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, ایون ویکینڈ اور فل ڈے سنڈے جو ہے وہ میں اپنی فیملی کو دیتا ہوں تاکہ ہم کہیں آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کا میں اپنا فری ٹائم مطلب اپنی فیملی کے ساتھ ہی اسپینڈ کرتا ہوں زیادہ تر. اچھا صحیح. اچھا لوگ آبویسلی آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ سوچتے بھی ہوں گے, اب لوگوں کو فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے ان کے سوچنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہوں گے تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے, میرے لیے برا سوچتے ہوں گے تو بھی بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ سوچتے تو ہیں میرے بارے میں, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنی مطلب ایمانداری سے اپنی سچائی سے جو لگن ہے جو کام ہے وہ کرتا رہتا ہوں. لوگوں کا کام ہے سوچنا بولنا, میں ان کی باتوں پہ اگر رہوں گا تو میں پھر اپنے کیریئر کے آگے نہیں نکل پاؤں گا. بالکل صحیح کہا, اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. رزلٹ ہم اپنا آنیسٹ دیں, اپنا 100% دے دیں, اس کے بعد جو بھی ہونا ہے وہ اللہ ہی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز, یہ تھوڑا پرسنل بھی میں پوچھوں گا اور تھوڑا سا پروفیشنل پوچھوں گا. لازمی ہر کسی کا ایک مینٹور ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے, تو پرسنلی اگر میں اپنے آپ کی آئیڈیل کی بات کروں تو پرسنلی آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ پرسنلی میرا آئیڈیل جو کہ اگر میں سوشلی یا پروفیشنلی بات کروں تو سوشلی میں تو اتنا کوئی نہیں ہے, لیکن پروفیشنلی میں کچھ میرے فارماسیوٹیکل کے لوگ ہیں, جیسے کہ اس میں عباس علی انصاری ہے, سعید علی منگی ہے, عبد المتین شیخ صاحب ہے, اور ایسے 2-3 اور بھی ہیں, لیکن جس کو میں کاپی کرتا ہوں وہ سعید علی منگی ہے. ماشاء اللہ, سعید علی منگی. یار سعید علی منگی کے بارے میں, ہی از اے سیلیبریٹی, ایکچوئل سیلیبریٹی, اینڈ ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ, کیونکہ میرے ساتھ رہ چکے ہیں, میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, تو بالکل زبردست انسان ہے وہ. جتنے زبردست انسان ہیں اتنے ہی اچھے ورکر بھی ہیں. اچھا متی, اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو نیو کمرس ہیں جو کہ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ میرا ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو ہے کمیونیکیشن اسکلس اسٹرانگ رکھیں, اکیڈمک جو ہے اپنی بہتر رکھیں, نالج آپ کے پاس ہوگی پھر آپ بھرپور آئیں اور یہاں پہ اپنا کیریئر بنائیں, کیونکہ یہاں پہ ارننگ ہے, ارننگ کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی ہے. جب دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی تو آپ کا بالکل لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا, جیسے کہ میرا ہوا. میں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ میں نے پاکستان کی بہت سے بڑی بڑی ہوٹلس میں وہاں پہ اسٹے کیا ہے. مجھے ایک موقع ملا کہ میں نے پاکستان کی جتنی بھی بڑی بڑی ہوٹلس ہیں وہاں پہ میں نے اسٹے کیا ہے. ایون ناردرن ایریاز میں پاکستان چاروں صوبوں گھومے ہوں میں, اور میں پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں ایک چکر لگا کے آیا ہوں, کیونکہ یہ میری ایک اچیومنٹ تھی, میرا ایک گول تھا جو کہ میں نے اچیو کیا. اور الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں نے ابھی بھی آگے سوچی ہوئی ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پوری کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو متی اللہ, آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو گائز متی اللہ میمن کی آپ نے پوڈ کاسٹ سنی, آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور لرن کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ سے کہ اس فیلڈ میں کس طرح آنا ہے اور کس طرح گرو کرنا ہے. تو اگر یہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اینڈ شیئر کیجیے گا جتنا ہو سکے, اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے. متی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنا فارما کے بارے میں؟ جی, یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا, اور اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی
اور لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہے، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنا فارما چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینک یو متی، بہت شکریہ۔ سیم میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن کو کلک کریں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے چینل کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔